اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا اور ہم نے عطا کی لہم ان سب کو من رحمتنا اپنی خاص رحمتیں وجعلنا اور ہم نے کر دی لہم ان کے لیے لسان صدق اچھی اور سچی شہرت علیہ بلندی کے ساتھ صدق اللہ العظیم درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سابقہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ جو انعامات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے ان میں سے ایک بڑا انعام آپ کو اولاد صالحہ ایسی عطا فرمائی کہ جو نبوت کا تاج پہن کر دنیا میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خاص اولاد عطا فرمائی، ان کے نام بھی لیے، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، اور اس کے بعد ظاہر حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں، وہ بڑے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ آج کی آیت میں خصوصی طور پہ دو قسم کی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ نعمتیں عطا فرمائی۔ آیت کے پہلے حصے میں خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَهَبْنَا اور ہم نے عطا کی لہم ان سب کو، کن سب کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں کو بھی، من رحمتنا اپنی خاص رحمتیں۔ اب وہ خاص رحمتیں کیا تھیں؟ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ان میں سب سے پہلی خاص رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملی، وہ اولاد کی صورت میں ہے کہ آپ کو نیک صالحہ اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور دوسری نعمت کہ اولاد میں نبوت رکھی، اور اس کے بعد جو تیسرا انعام ہے بڑا وہ ہے جناب مال، یعنی نیکی بھی عطا فرمائی، نیکی کی توفیق بھی عطا فرمائی، نیک اولاد بھی عطا فرمائی، اور پھر اولاد میں نبوت بھی عطا فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کی فراوانی بھی عطا فرمائی۔ معنی یہ ہوا کہ اگر کسی کے پاس رزق حلال کی فراوانی ہو تو یہ تصوف کے خلاف نہیں ہے، یہ دین کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہی دولت انسان کو اللہ تعالیٰ کے دین کی زیادہ خدمت کرنے کے راستے فراہم کرتی ہے۔ آئیے اب آیت کا دوسرا حصہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لَهُمْ اور ہم نے کر دی ان کے لیے لسان صدق اچھی اور سچی شہرت علیہ بلندی کے ساتھ۔ علامہ ابو حیان اندلسی المتوفی 745 ہجری اپنی تفسیر البحر المحیط میں لکھتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لسان صدق کا معنی کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں الثناء الحسن الباقی الی یوم القیامہ، وہ بہترین تعریف جو قیامت تک باقی رہے اسے لسان صدق کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی اولاد کی جو شہرت ہے وہ قیامت تک باقی رکھی ہے۔ اسی طرح دنیا کے جتنے بڑے بڑے مذاہب ہیں، تمام مذاہب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی اولاد کا نام بڑے احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ سورہ شعراء جو ہے اس کی آیت نمبر 84 ہے،
اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. کیا دعا مانگی تھی ذرا سنیں. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. کیا دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اے اللہ بنا دے میرے لیے اچھی شہرت آئندہ آنے والوں میں. اے اللہ بنا دے میرے لیے سچی اور اچھی شہرت آنے والوں میں، پچھلوں میں، جتنے لوگ بعد میں آئے ان سب میں میرا نام بلند رکھنا، ان سب میں مجھے یاد رکھنے کی توفیق ان سب کو عطا فرمانا. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا تھی؟ دعا تھی. اب ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے وہ کیا تھے؟ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ. اے اللہ سچی تعریف، سچی آواز کے ساتھ سلامت رکھنا فی الآخرین، پچھلے لوگوں میں. تو اب اللہ تعالیٰ نے جب دعا قبول فرمائی، اس کا قرآن حکیم کے اندر ذکر فرمایا تو انہی الفاظ کے ساتھ ذکر فرمایا. کیا؟ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. ہم نے کیا کیا؟ ابراہیم کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی سچی اور اچھی ناموری عطا فرمائی، بلندی کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ بلندی کے ساتھ. آخری نقطہ آج کی تفسیر کا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن مجید میں وعدہ فرمایا، اعلان فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. جو جو زمانہ گزرتا رہے گا نبی پاک کا نام مزید بلند ہوتا رہے گا. اور اس کی تفسیر میں مفسرین اکرام لکھتے ہیں، یعنی کہ جو آج ہم نے آیت پڑھی اس کی تفسیر میں کہتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو بلندی عطا فرمائی، حضور کا ذکر بلند فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے ذکر کو بھی بلند فرما دیا. آج کی تفسیر سے جو سیکھ سکتے ہیں، پہلی بات کہ ہم سب ہمیشہ اپنے لیے دعا کریں، جو بھی مانگنا ہے کھل کے مانگیں. اچھی شہرت طلب کرنا گناہ نہیں ہے. اچھی شہرت طلب کرنا اس بات کی عکاسی ہے کہ بندہ گڈ کریکٹر ہے. اچھے کردار والا بندہ بدنامی کو نہیں چاہتا، نیک نامی کو چاہتا ہے. تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بعد میرا نام برے طریقے سے نہ لیا جائے، اچھے طریقے سے لیا جائے. یہ بھی دعا کی جائے تو گناہ بھی نہیں، ممانعت بھی نہیں، مانے بھی نہیں، ناجائز بھی نہیں، دعا انسان کر سکتا ہے. تو انسان کو دعا کرنی چاہیے. دوسرا سبق ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو مال عطا فرمائے، پاکستانی معاشرے میں سب کانٹیننٹ میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جس بندے کے پاس دولت اور شہرت ہو تو ہم اسے دین سے دور سمجھتے ہیں. ہر بندہ دین سے دور نہیں ہوتا. اور ایک میں نے گجر خان میں بات کی تھی کہ ہم بڑی بڑی کوٹھیاں بنی ہوئی جب دیکھتے ہیں تو اکثر نہ محنت کرنے والے لوگوں کی زبانوں سے یہ بھی سننے کو ملتی ہیں، اور یہ تو حلال کے پیسوں سے بن ہی نہیں سکتی، یہ حرام کے پیسوں سے بنی ہوئی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر آپ نے محنت نہیں کی تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی اور محنت نہیں کرتا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. تو یہ جو دولت ہے، یہ مال ہے، یہ پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس کی فراوانی عطا فرمائی، ان کی اولادوں کو بھی عطا فرمایا، صحابہ اکرام کو بھی عطا فرمایا. دولت جو فی نفس سے ہی ممانعت نہیں ہے لیکن حلال ہو، کیا ہو؟ لیکن دولت کے ساتھ عاجزی اور انکساری ہو اور دوسروں کے حقوق تلف نہ ہو. تیسرا اور عام سبق ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی خوبصورت حیات عطا فرمائی، آپ کی ساری زندگی امتحانات سے پر ہے، اور آپ ہر امتحان میں ثابت قدم نظر آئے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام امتحانوں میں ثابت قدمی دکھائی تو رب ذوالجلال نے آپ کو ایسے انعامات عطا فرمائے جن کا تصور دنیا آخرت میں ممکن نہیں ہے. تو جو بندہ بھی آقا علیہ السلام کی اتباع کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب پر اپنا فضل اور کرم فرمائے اور ہمیں قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.